دوسری طرف آرزو جو جانے کا ارادہ نہیں رکھ رہی تھی، مگر یارق شاہ کے بدلے تھے اسے کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ شدت سے اس بات کی نفی کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، مگر اس کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ کسی صورت ٹلنے والا نہیں تھا۔ سب کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی کلائی پکڑتے ہوئے اسے کمرے میں لے جا چکا تھا، جبکہ ملازموں سے اس نے نیا لباس لانے کا کہا تھا جو وہ آج کے موقع کی مناسبت سے اس کے لیے پسند کر کے لایا تھا۔ یارق شاہ وہ بھی بذات خود کسی کے لیے کچھ منتخب کرے، ایسا ممکن ہی نہ تھا۔ سب پھٹی آنکھوں سے اس کا یہ رد عمل دیکھ رہے تھے۔ آخر یارق شاہ کو کیسے کسی عورت نے اتنا بدل کے رکھ دیا تھا کہ وہ ایک لڑکی کے پیچھے سب کچھ بلائے مارا مارا پھر رہا تھا۔ ان کے جاتے ہی سب عورتیں غصے سے اپنے اپنے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ ماہنور اپنے آپ کو اندر ہی اندر مرتا ہوا محسوس کر رہی تھی، اور اس کے اندر پنپ رہی تھی بدلے کی آگ جو وہ جلد آرزو سے بدلہ لے کر اس کی زندگی کو لگانے والی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کو زبردستی لیے کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ اپنے پنجے نکالے اس پر چھپٹی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے سب کے سامنے کیوں میری مرضی کے خلاف کمرے میں لانے کی؟ کیا تم بھول گئے ہو میں نے تمہیں وارننگ دی تھی کہ مجھ سے دور رہنا، مگر تم نے میری وارننگ کو بھلائی جان بوجھ کر صبح میرے قریب آنے کی کوشش کی، میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ اگر وقت پر عمیر نہیں آتے تو تم تو اب تک بہت آگے بڑھ چکے ہوتے۔ میں بہت مشکل سے ہی پہلا والا واقعہ بھول پائی ہوں، اب اپنی شکل دکھا کر مجھے دوبارہ غصہ مت دلاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارا قتل عام کر دوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ بھبری شیرنی بنی اس پر پنچے کاٹنے کو دوڑی تھی، جس پر وہ رستے میں ہی دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے مٹھی میں قید کر چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے، ایک بار سمجھ نہیں آتی؟ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ میری عزت تو اس گھر میں رہتے ہوئے بھی تمہارے ساتھ محفوظ نہیں۔ کھجا کے باہر جانا تمہیں کھلا اشارہ دینے کے مترادف ہے، اور میں ابھی اتنی پاگل نہیں ہوئی کہ تم جیسے شخص کے ساتھ باہر کا سفر کروں، جس کا گھر کا تو پتہ نہیں، باہر کا تو کیا ہی پتہ ہوگا، جو گھر میں مجھے نوچنے کے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے۔ کیا باہر مجھ پر آنکھ نہیں دھرے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تم ایسی چیز نہیں جو سدھر جائے۔ اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی تو وہ ایک دم کہکہا لگا اٹھا۔ اس کو ایک بھی بات آرزو کی بری نہیں لگی تھی، کیونکہ وہ کہہ بھی تو سچ رہی تھی۔ اتنے اچھے سے تو شاید ہی کوئی اسے جانتا ہو جتنے تھوڑے عرصے میں وہ اس کو جان گئی۔ آخر بیوی تھی اس کی، کیسے نہ جانتی؟ ارے جانے جا، برا کیوں مناتی ہو؟ آج تو تمہیں میری سننی ہی پڑے گی۔ جلدی سے یہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، ورنہ وہ معنی خیزی سے اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے بولا۔ ورنہ کیا کر لو گے تم؟ بولو، کیا اکھاڑ لو گے؟ نہیں پہنوں گی میں یہ لباس، پتہ نہیں کیسا لباس ہو گئی ہے۔ وہ ایک دم ہاتھ مارتے ہوئے بولی تھی لباس ہو، جب کپڑے اس ڈبے میں سے باہر گرے۔ لہنگا چولی دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پٹی۔ چولی تو اس کی نہایت چھوٹی لگ رہی تھی، جو بمشکل ہی اس کے پیٹ کو ڈھانپ پاتی۔ اس نے یہ کپڑے دیکھ قہر برساتی نظروں سے یارق شاہ کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں شیطانیت بھری چمک رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا مجھے تم نے اپنی ان عیاشیوں اور کھیلوں کی طرح سمجھ رکھا ہے جو تمہاری پسند کے غرارے پہن کر یہاں وہاں مٹکتی پھرتی ہیں؟ ایک ایک لفظ کو چباتی ہوئی بولی، لہجہ آگ برسا رہا تھا جو یارق شاہ کے تن بدن کو سکون پہنچا گیا۔ اس کی بات پر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا تھا۔ جلدی سے یہ پہن کر باہر آؤ، ورنہ اس لہنگے کو میں تمہیں خود پہنانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کروں گا۔ یقین جانو اس میں مجھے بڑا مزہ آئے گا۔ وہ چسکا لیتے ہوئے اسے آنکھ مار کر بولا تو آرزو کا دل کیا اس کا چہرہ تھپڑ سے لال کر دے۔ جیسے ہی وہ باہر جانے لگی، یارق شاہ نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے وہ لہنگا پکڑا اور واش روم میں لے جانے لگا۔ آنے والے لمحات کو محسوس کر آرزو کی جان پر بنی تھی۔ تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تمہاری زرخلیق غلام نہیں ہوں، انسان ہوں میں، انسان ہی سمجھو مجھے۔ وہ اس کو دھکا دیتے ہوئے بولی، مگر اس کی گرفت بہت آہینی تھی جو آرزو سے چھڑائی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اس کو لے کر واش روم میں پہنچ چکا اور اس کے سر سے دوپٹہ اتارا تھا جو اس نے آج ہی لیا تھا۔ آرزو کا دل کیا رک کر یارق شاہ کے منہ پر تھپڑ مار دے جو اسے زبردستی کر رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اپنی منوائے بغیر وہ ٹلے گا نہیں، اس لیے اس نے یارق شاہ کے ہاتھ سے لہنگا چپٹا اور آنکھیں میچھی ہوئی اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ میں خود پہن لوں گی، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت وہ ضبط کی کس انتہا پر کھڑی تھی، مگر وہ بہت مشکل سے یہ سب برداشت کر رہی تھی کہ جان کسی بھی لمحے نکلنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی وہ اس جسم میں قید ہو کر رہ گئی۔ یہی تو چاہتا تھا میں، اب اچھی بیوی کی طرح میرا کہا مانو، اور جیسے تیار ہونے کا کہا ہے ویسے تیار ہو کر باہر آ جاؤ، تمہارا ہی منتظر ہوں میں۔ تمہیں اس لہنگے میں پہلی نظر میں دیکھنا اور تمہاری نظر اتارنا مجھ پر فرض ہے میری شیرنی۔ اس کی تھوڑی پیار سے ہلاتے ہوئے بولا، در حقیقت اسے خاک سر کر کے جا چکا تھا۔ پیچھے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی روتی اور نفرت سے اس لہنگے کو دیکھا جو اب وہ زیب تن کرنے والی تھی۔ اس کو پہنتے کہاں سے ہیں؟
اس نے چولی بلاؤز کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑتے اپنی نظروں کے سامنے کرتے کنفیوز سے انداز میں خود ہی سے سوال کیا تھا، آخر پہن کیسے لیتی ہیں یہ چیتڑے یہاں کی لڑکیاں؟ وہ ماتھے پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ پہلے اس نے اپنے بلاؤز ڈالنے کی کوشش کی تو اس کا بلاؤز اندر پھنس چکا تھا۔ اوئی ماں، کہاں پھنس گئی میں؟ اللہ اللہ کر کے اس نے اپنے بلاؤز واپس کروایا۔ اتنے میں ہی اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ تو میں تو اللہ پوچھے کا وڈیرے، یہ کہاں پھنسا دیا مجھے؟ وہ چیخ کر واش روم میں سے چلائی تھی عارشہ میسنی سے ہنسی ہنس دیا۔ کہو تو میں کچھ مدد کروں؟ وہ باہر بیٹھے بیٹھے ہی زور سے ہانکا۔ دفعہ دور۔ واش روم سے ہی دھاڑی، اس کی دھاڑ پر وہ کانوں میں انگلیاں دبا کر رہ گیا۔ پھر بڑی مشکل سے اس نے چولی کے اندر اپنا سر گھسانے کی کوشش کی مگر اس کا سر گلے میں اٹک چکا تھا۔ یقیناً یہ گلا تھوڑا چھوٹا تھا اس کے سر کے مقابلے میں۔ نہایت گھسیٹ گھسوٹ کرنے کے اور تگدوں کے بعد اس کا سر گلے میں برآمد ہو چکا تھا، لیکن اس کا منہ اس زبردستی کی وجہ سے چولی پر ہوئے کام سے اچھی خاصا چھل چکا تھا کہ وہ دل ہی دل میں عارشہ کو گالیوں سے نواز کر رہ گئی۔ اور پھر آرزو نے جیسے تیسے کر کے وہ لہنگا چولی پہن ہی لی۔ پیلی چولی اور پنک لہنگے میں وہ بالکل باربی ڈال لگ رہی تھی، مگر چولی کی ڈوریاں اب تک کھلی تھی۔ لہنگا اس نے کمر تک باندھ رکھا تھا اور نیٹ کا پنک دوپٹہ اب وہ ہاتھ میں پکڑے سوچ رہی تھی کہ اسے کیسے لوں، اور چولی کی ڈوریاں تو وہ کیا ہی بند کر دی۔ اس نے پہلے کون سا ایسا لباس پہنا تھا جو اسے ڈوریاں باندھنی آتی تھی؟ بیرون ملک تو کرتوں سے ہی کام چلا لیتی تھی۔ آئے سور عارشہ، ایک بار تم میرے ملک آ کر دیکھو، ایسی منی اسکرٹ پہناؤں گی تمہیں کہ کانوں سے دھوئیں نکلیں گے۔ وہ دانت پیستے خود کو آئینے میں دیکھتی بولی اور گہرا سانس بھرتی واش روم کا دروازہ ہلکا سا کھولتی باہر سے سر نکالی بولی، کسی کو میری ہیلپ کے لیے اندر بھیجو، مجھے یہ ڈوریاں نہیں بن رہی۔ وہ جو اسی کا انتظار کر رہا تھا صرف اس کا سر دیکھتے دل محسوس کر رہ گیا۔ ارے کسی کو کیوں بلانا جب مالک خود حاضر ہے اپنی کنیز کے لیے؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تو اس نے جھٹ واش روم کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، وہ اپنا پاؤں سے دروازے میں اٹکاتا ہوا دروازہ بند ہونے سے روک چکا تھا۔ پیچھے ہٹو، وہ دانت پیس کر بولی۔ نہ ہٹوں تو؟ وہ ایک دم دروازے کو دھکا دیتے بولا تو جھٹکے سے دیوار سے جا لگی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غضبناک لہجے میں بولی تو وہ دانت دکھانے لگا۔ بدتمیزی نہیں شیرنی، سے مدد کرنا کہتے ہیں تو یہ عارشہ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کر رہا ہے، وہ بھی تمہاری، اپنی دشمن ذات کی لڑکی کی۔ خوش نصیب ہو تم۔ وہ اسے باور کرواتے ہوئے بولا تو وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ آخر پھنسی بھی تو اسی کی وجہ سے تھی، وہ اس جھنجٹ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی اگر تم نے کوئی اونچی حرکت کرنے کی کوشش کی۔ وہ شاور ہاتھ میں پکڑتے اسے ہتھیار کے طور پر اپنی حفاظت کے لیے عارشہ کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ عارشہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ہائے میری شیرنی، اس سے اپنی حفاظت کرے گی؟ اگر کوئی عارشہ کو اس طرح دیکھ لے تو اس کا دم نکل جائے کہ اس کی بیوی اسے ایک معمولی شاور سے ڈرا۔ ابھی وہ بات مکمل کر ہی رہا تھا کہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے آرزو شاور کا بٹن پریس کرتے اسے اچھا خاصا بھگا چکی تھی اور عارشہ کی انگلی ہوا میں ہی رہ گئی، جبکہ بالوں سے گرتا پانی اس کی حیرت کی زیادتی سے کھلی آنکھوں میں گر رہا تھا۔ وہ اب جانا تھا کہ بیوی سے منگا لینا از ناٹ چنگا، بیوی کو کبھی تڑی نہیں لگانی چاہیے ورنہ وہ آپ کو بھگو بھگو کر مارتی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے منہ پر سے پانی صاف کیا اور اس کی طرف بڑھنے لگا، سر ہلاتے ہوئے جیسے کہ کہہ رہا ہو اچھا تو ایسی بات ہے، ہے وہیں رک جاؤ ورنہ پھر سے ڈبو دوں گی۔ وہ دانت پیسے بولی تو اگلے ہی لمحے بجلی کی تیزی سے وہ آرزو کے ہاتھ سے شاور جھپٹ چکا تھا جو کچھ دیر پہلے آرزو کے ہاتھ میں تھا، اب وہ یارک کے ہاتھ میں جھوم رہا تھا۔ تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ مجھے ڈبو گی؟ لگتا ہے بھیگنے تو تم والی ہو، ایسے کیسے جانے دوں تمہیں؟ لب دانتوں تلے بھیجتے ہوئے بولا تھا شرارت سے اور اسے اوپر سے نیچے تک معنی خیزی سے دیکھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ وہ اسے تندہی نظروں سے دیکھتی وارن کرتی بولی تو وہ اسے گہری نگاہوں سے گھورنے لگا۔ حکم دے رہی ہو یا التجا کر رہی ہو؟ وہ اس کے کان میں بھیگی سی سلگتی ہوئی سرگوشی کرتے بولا تو آرزو کی سانسیں ایک دم تیز ہوئی تھی جبکہ چہرہ لہو چھلکانے کو ہوا۔ اس کا جواب وہ دے نہیں پائی کیونکہ وہ خود بیل مجھے مار کر پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ بولتی بند ہو گئی اب؟ پھنسی نا بلی میرے چنگل میں؟ وہ اس کے گرد دونوں ہاتھ دیوار سے ٹکا تھا بولا تو وہ خود میں سمٹی۔ اب بولو، پھینکو پانی؟ وہ شاور کے اس کے چہرے کے قریب لاتے بولا تو وہ بے ساختہ آنکھیں میچ گئی تو اس کی اس ادا پر وہ کھل کر مسکرایا۔ یقین جانو یارک شاہ پہلی بار خود کو کڑی آزمائش سے گزار رہا ہے، تمہارے قریب آنے سے خود کو روک کر وہ امتحان مت لو۔ پتہ ہے کتنا دل چاہ رہا ہے تمہیں چھونے کا، مگر میرے تمہیں چھونے سے تمہاری تیاری خراب ہو جائے گی اور ہم شادی کے لیے لیٹ ہو جائیں گے، اور ایسا میں نہیں چاہتا۔ وہ جھٹکے سے اسے گھماتے اس کی کمر اپنی جانب کر گیا اور پھرتی سے اس کی ڈوریاں باندھنے لگا، جس پر
آرزو جھٹپٹائی، مگر یارشا نے بھی اسے دیوار سے لگاتے صحیح قابو کیا تھا کہ وہ ہل جل تک نہ پائی۔ یو چیفسٹر، چھوڑو مجھے، وہ بری طرح مزاحمت کرتے بولی تو اس کے لب مسکرائے تھے۔ ابھی پکڑا ہی کہاں ہے، وہ بے باکی سے کہتے اسے گول گھمایا بولا اور اس کا دوپٹہ ساڑی کی طرح اس کے گرد باندھ دیا۔ کتنی لڑکیوں کے پلو سنبھال چکے ہو جو یہ سب کرنا آتا ہے تمہیں؟ وہ اسے بچوں کی طرح تیار کر کے آخری نگاہ ڈال رہا تھا اس پر جب اس کی بات پر یارشا کے لب مسکرائے تھے عجیب انداز میں۔ ہائے قاتل محبوب میرا، نہ خود کے قریب آنے دیتا ہے اور نہ دوسروں کے قریب جانے دیتا ہے، آخری یہ جلن کی کون سی منزل ہے؟ وہ اس کی ناک سے ناک ٹکراتے اسے سچ مچ ڈرا گیا تھا کہ وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ جلن مائے فٹ، وہ دانت پیستے بولی تو وہ کہہ لگا کر اسے ہاتھ تھامتے زبردستی باہر لایا تھا اور گاڑی میں بٹھا کر شہر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ مایوں کا فنکشن شروع ہو چکا ہے، جب بچے یہاں وہاں بھاگ رہے تھے جبکہ مہران اپنے دوستوں کے آنے کی راہ دیکھ رہا تھا جو جانے کب آنے والے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جانا کو لا کر اس کے پاس بٹھایا گیا تو وہ دل تھام کر رہ گیا۔ ہائے، کوئی اتنا پیارا کیسے لگ سکتا ہے اور وہ بھی سارے کا سارا کیسے مل سکتا ہے؟ وہ اس کے بیٹھتے ہی کان میں سرگوشی کرتے بولا تو وہ ایک دم اپنے میں سمٹی۔ ہاں، اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا مگر ابھی وہ اپنے دل میں مہران کی جگہ نہیں بنا پائی تھی۔ اسے کچھ وقت چاہیے تھا، تبھی وہ اس کو گھور کر رہ گئی، جس پر وہ دل پر ہاتھ رکھتا مسکرا دیا تھا۔ اور جانا نے فوراً اس کے دل پر حکمرانی کر لینے والے چہرے سے نظریں چرائی تھی اس وقت، اور نظر بچا کر ہمدان کو چور نظروں سے تلاشنا چاہا تھا جو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، مگر وہ جلد نظر آ گیا تھا۔ بکھرے بال، ہلکی سرخ آنکھیں اس کی اجڑی محبت کا حال بیان کر رہی تھی۔ یہ چیز جانا کے دل میں چھپ کر رہ گئی تھی۔ اسے ایک دم رنج نے آ گھیرا تھا، آنکھیں بے ساختہ آنسوؤں سے بھری تھی۔ جانا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ تم رو رہی ہو؟ مہران جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی سرخ مترنم آنکھیں دیکھ اور ان میں پنپتے آنسو دیکھ اس کے دل میں جیسے کسی نے بری طرح وار کیا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا، تبھی فوراً اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو وہ اس کے ہاتھ تھامنے پر جیسے ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ میری آنکھ میں کو چلا گیا تھا۔ وہ فوراً دوسرے ہاتھ سے آنکھ ملتی بولی، پکی بات ہے؟ وہ جانچتی نظروں سے دیکھ کر بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ سچ میں ایسی کوئی بات نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ بولی مگر زیادہ دیر دیکھ نہ پائی، جھوٹ جو نہیں بول رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ کیس کے ساتھ حالہ کو اندر آتا دیکھ وہ پرجوشی سے ان کی طرف بڑھا، جس پر جانا نے شکر کا سانس لیا۔ شکر ہے آ گئے تم، ویسے شرم تو نہیں آ رہی اتنی دیر سے آتے ہوئے؟ اب بھی نہ آتے بھلا؟ آئی سویر اگر بھابھی کا معاملہ نہ ہوتا تو تیری درگت یہیں بنا دیتا۔ بس اب بھابھی کے سامنے تیری عزت رکھ لی ہے، کیا یاد کرے گا؟ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے شوخی سے بولا تو کیسے اسے گھور کر رہ گیا۔ کہتا تو واپس چلا جاتا ہوں۔ وہ مہران کو تنگ کرنے کی نیت سے واپس پلٹا تو وہ اسے جھپٹ کر رہ گیا۔ جا کر تو دکھا، ٹانگیں نہ توڑ دوں تیری، وہ اسے کس کر سینے سے لگاتے بولا تو دونوں کہکا لگا اٹھے۔ بھابھی کیسی ہیں آپ؟ اور یہ بدماش تنگ تو نہیں کرتا آپ کو؟ بتائیں، پھر میں ان کے کان کھینچوں؟ وہ کیس کی ٹانگ کھینچتے بولا تو وہ اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا، بھلا وہ اس کا دوست تھا یا اس کی بیوی کی طرف تھا جو اپنے دوست کی برائی اس کے سامنے کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، آپ بتاؤ مہران بھائی، آپ کیسے ہیں؟ مہران بھی اس کے منہ سے اردو سنتے دیکھ حیرت کے مارے تنگ رہ گیا تھا، جس کا کھلا منہ دیکھ کر کیس کا کہکہا برآمد ہوا تھا۔ کیوں چونک گئے؟ چونک گئے نا تم بھی، بڑی چھپی رستم ہے تمہاری بھابھی، کیا بے عزتی کرتی ہے اس نے لارن کی اس پارٹی میں، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ خواہ مخواہ اس کی تعریفیں مت کیا کرو، نہ ہی اس کی زیادہ طرفداری کیا کرو، تم نہیں جانتے یہ کب کس طرح پاسا پلٹ دے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ کیس اسے وارن کرتے ہوئے بولا تو مہران اس کی بات پر معنی خیزی سے ہنس دیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہیں تمہارے ٹکر کی بیوی ملی ہے، اچھی بات ہے، تمہیں دگنی کا ناچ نچا کے رکھیں گی بھابھی، یہی ہونا چاہیے تیرے ساتھ۔ کیوں بھابھی؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں، کریں گی نا اس کا علاج؟ اس نے آرزو بھری نظروں سے پوچھا، جس پر حالہ فخر سے سر اس بات میں ہلا گئی، جس پر کیس جل کر رہ گیا اور حالہ کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کچھ دیر پہلے کا واقعہ بھول گئی ہو کیا؟ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہی حالہ نے نگاہیں چرائی، جس پر کیس کے چہرے پر مسکراہٹ نے چھپ دکھائی تھی، اور جیسے ہی اس کی نگاہ دروازے پر پڑی تو اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ ارے، اسے کس نے بلا لیا شادی میں؟ کس کو مارنا ہے تمہیں؟ وہ یارشا کو دیکھتے بولا۔ مہران نے اس کی بات پر وہاں دیکھا تو یارشا کو آتے دیکھ وہ بھی مسکرایا، مگر بولتی تو کیس کے پیچھے سے آتی آرزو تو یارشا کے ساتھ دیکھتی بند ہوئی تھی۔ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ؟ کیا اس نے فیملی فنکشنز میں اپنی گرل فرینڈس کو لانا شروع کر دیا ہے میری طرح؟ وہ آنکھیں پھاڑے بولا تو مہران نے کہکا لگایا، منہ تو بند کر انکل، وہ بیوی ہے اس کی۔ مہران نے اس کا منہ بند کراتے کہا، یہ تو معاوضہ ہی ہو گیا، اس نے شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں، یہ شادی والی آئٹم ہے تو
نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو یہ صرف اپنا دل بھرا کرتا تھا لڑکیوں سے، اور اب شادی بھی کر لی۔ وہ اسے داد دیتی نظروں سے دیکھ کر بولا، جس پر مہران نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا، مگر حالہ اس کے ساتھ آتی لڑکی کو دیکھ کر حیرت سے دنگ ہی تو رہ گئی تھی۔ کیسا ہے میرے یار، ہونے والی شادی مبارک، اور تجھے گزری ہوئی شادی مبارک۔ وہ پہلے مہران کے گلے لگتے ہوئے بولا اور پھر کیس کے گلے لگ کر اسے شادی کی مبارکباد دی۔ ہمیں چھوڑ، تو نے کب اپنی چال بدلی؟ ویسے تبدیلی بری نہیں، اس نے آرزو کو دیکھتے ہوئے کہا، جو حالہ کو دیکھ کر خود پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ اس نے آرزو کو جب حالہ کو یکٹھک دیکھتے ہوئے پایا تو حالہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور نہ سمجھی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ باقی سب بھی خاموشی پر ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے، جو ایک دوسرے کو دیکھتی جا رہی تھی، اور پھر اچانک دونوں ہی آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کے گلے لگ گئی تھی۔ آرزو، حالہ، دونوں ایک ساتھ بولی تھیں۔ دونوں کا ہی لہجہ نم تھا، جبکہ ان کے ارد گرد کھڑے وہ تینوں ان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کیا وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتی تھی؟ مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ تم یہاں، تم یہاں؟ دونوں کے منہ سے ایک بار پھر اکٹھے نکلا تو وہ ایک ساتھ نم آنکھوں سے مسکرائیں۔ میری شادی ہو چکی ہے، ہمارا شادی ہو گیا۔ تیسری بار بھی وہ ایک ہی بات اکٹھے بولی تو وہ تینوں لڑکے سر پیٹ کر رہ گئے تھے۔ یہ ماحول گرم ہے یا ٹھنڈا سمجھ سے باہر ہے؟ بھابھیوں، آپ دونوں میری دلہن کے ساتھ بیٹھ کیوں نہیں جاتی؟ مہران سر کھجاتے ہوئے بولا تو وہ دونوں اس کی بات پر ہنس دی، مگر حالہ آرزو کے ساتھ کھڑے یارق شاہ کو دیکھتے حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اسے آرزو نہیں تھی کہ وہ اسفندیار کی جگہ یارق شاہ کو دیکھے گی۔ تبھی وہ حیرت سے آرزو کو دیکھتے بولی، یہ کون ہے؟ اور اس سے پہلے کہ وہ اسفندیار کا نام لیتی، آرزو نے اس کے ہاتھ تھامتے اپنی گرفت مضبوط کی تھی اور زور سے بھینچا۔ نگاہوں میں تنبیہ تھی، مطلب صاف تھا کہ اس وقت کچھ نہ بولے۔ یہ حرکت اس کی یارق شاہ نے بڑا غور سے دیکھی۔ آخر وہ کیا کہنا چاہتے تھے جو آرزو نے اس کو کہنے نہیں دیا؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ اچھا، مجھے کوئی بتائے گا کہ یہاں چل کیا رہا ہے؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر یقین مانو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتی ہو؟ اگر جانتی ہو تو کب سے جانتی ہو؟ یارق شاہ ان دونوں کو دیکھتا ہوا اچنبھے سے بولا، کیونکہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ان دونوں کے معنی خیز اشارے اس کی سمجھ سے بالکل پرے تھے، مگر وہ جاننا چاہتا تھا ایسی کیا بات ہے جو اس سے چھپی ہوئی ہے۔ یارق شاہ کی بات پر دونوں نے چونکتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، ہم ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں، کیونکہ میں اور حالہ ایک ہی جگہ پر جاب کرتے تھے۔ آرزو نے حالہ کے گرد ایک ہاتھ حائل کرتے ہوئے شوق سے ان سب کو بتایا تو کیس چونکا۔ حالہ اور کسی قسم کی جاب، ایسا کیسے ممکن تھا؟ مطلب یہ تمہارے ساتھ باہر ملک میں ساتھ رہتی تھی؟ یارق شاہ کی بات پر خیز کو ٹھیک ٹھاک حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا حالہ یہاں سے نہیں بلکہ دیار غیر سے تھی؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایسے تو اسے کسی بھی بات کا علم نہیں تھا۔ اگر وہ باہر کی لڑکی تھی تو یقیناً اس کی انگریزی بھی اس کے لیے اتنی اچھی اور شائستہ تھی۔ اب خیز کچھ سمجھ رہا تھا، مگر وہ اب بھی ساری باتوں سے انجان تھا۔ اسے یہ سب کچھ ایک پزل لگ رہا تھا۔ حالہ ایک دم پہیلی کی طرح اس کے سامنے پھیل چکی تھی، جسے حل کرنا وہ ہر حال میں اپنا مقصد سمجھ چکا تھا۔ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تم بھی بیرون ملک رہتی تھی حالہ؟ کیس کی بات پر نہ صرف بربینا بلکہ باقی سب بھی چونک گئے تھے۔ تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں، اس لیے ہم نے بتایا بھی نہیں، حالہ نے صاف جواب دیا تھا۔ معاملہ سنگین ہوتے دیکھ مہران بیچ میں کھنگارا، اگر اب آپ لوگوں کے ملنے ملانے ہو گئے ہوں تو ہم اپنی دلہن کے پاس لے کر جانا چاہیں گے آپ سب کو۔ مہران ان کو جانا کی طرف اشارہ کرتے بولا تو وہ اس سب کی سنگت میں جانا کے قریب بڑے تھے۔ سلام بھابھی، سب ایک ساتھ بولے تو وہ پزل ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے ذرا لجاہٹ سے کہا۔ آرزو اور حالہ تو دونوں صدقے والی جا رہی تھی جانا پر، جو لگی اتنی پیاری رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں گھل مل گئی تھی، جبکہ لڑکے حیران پریشان سے انہیں دیکھ رہے تھے، جو کچھ دیر پہلے تو بولنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور اب ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیں گی۔ اس لیے انہوں نے ان لڑکیوں سے دور جانے میں عافیت جانی۔ کچھ دیر بعد سنگیت شروع ہوا تھا اور باری باری ان کے کزن ڈانس کرنے لگے، جو وہ سب کافی انجوائے کر رہے تھے۔ مگر کچھ دیر بعد جب کیس سے رہا نہ گیا تو اس نے مہران کو اشارہ کیا تھا ڈانس کرنے کا، جس پر وہ بمشکل نام میں سر ہلا گیا کہ جیسے کہہ رہا ہو یہ میرے بس کی بات نہیں۔ مگر یارق شاہ اور کیس بھی اپنے نام کے ایک تھے، زبردستی ہی صحیح اس کو گھسیٹتے ہوئے میدان میں، مطلب گراؤنڈ میں لے ہی آئے تھے، ڈانس کرنے کے لیے آئے تھے، اور مہران کے ساتھ وہ دونوں بھی اس کا ساتھ دینے لگے، گانے کے بولوں کے ساتھ ساتھ۔ یہ وہ دونوں اس کے گرد ہاتھ اٹھا کر گھومتے بولنے لگے۔ یہ ہیرے صحرا باندھ کے میں تو آیا رے، یہ ڈولی بارات بھی ساتھ میں تو لایا رے۔ مہران اپنے اسٹیپس لیتا
جانا کی طرف پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے بولا تو پورے ہال میں سیڑھیاں گونج اٹھی تھی اس کی لائن پر، جبکہ جانا کے گال گلابی ہوئے تھے شرم سے۔ ہے یہ ہیر یہ صحرا باندھ کے میں تو آیا رے، ہے یہ ڈولی بارات بھی ساتھ میں تو لایا رے۔ وہ اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا تو جانا کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، اسے اپنے قریب آتے دیکھ۔ اب تو نہ ہوتا ہے ایک روز انتظار سونی، آج نہیں تو کل تجھ کو تو بس میری ہونی رے۔ وہ اس کو اسٹیج سے کھینچ کر بیچ ہال میں لاتے، اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اپنے گرد گھماتے بولا تو محفل تالیاں اور خوشیوں سے گونج اٹھی تھی۔ تینوں لے کے میں جاواں گا، دل دے کے میں جاواں گا، تینوں لے کے میں جاواں گا، دل دے کے میں جاواں گا۔ وہ پھر سے کیس اور یاری کے درمیان آتا ہوا بھنگڑا ڈالتے ہوئے بولا تھا، ہے یہ ہے یہ ہے یہ۔ وہ تینوں نہایت خوبرو اور دل نشین لگ رہے تھے۔ حالہ نے اپنی نظریں پھیری تھی کیس سے کہ کہیں اس کو حالہ کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ کہہ دے زمانے سے تو میرے عشق کی ہے داستاں۔ کیس اچانک اسٹیج پر پہنچتا ہوا حالہ کو گھسیٹ کر وہ بھی ہال کے درمیان میں لے آیا تھا اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، کندھے سے کندھا ٹکراتا ہوا جس پر وہ ششدر رہ گئی تھی۔ اس نے تو آرزو ہی نہیں کی تھی کہ کیس اچانک اسے یوں سب کے بیچ کھینچ لائے گا۔ وہ حیرت سے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی جبکہ وہ اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ٹکرا رہا تھا، اسے اپنے ساتھ رقص کرنے پر اکسا رہا تھا۔ ہے یہ جانی یہ کہہ دے بہانے سے میں تیرا جسم ہوں، تو میری جان کچھ نہ چھپا۔ وہ اس کے گرد چکر کاٹتے بولا تو وہ بس اسے دیکھے گئی جیسے اس کا کوئی حسین خواب ہو۔ اب کی بار یار شاہ جو جوش آیا تھا اور وہ بھی آرزو کو کھینچ ان کے درمیان لے آیا تھا جو اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر یار شاہ کو کیا لگا تھا کہ وہ اسے یوں سب کے سامنے کھینچ لائے گا اور وہ اسے کچھ نہیں کہے گی۔ جیسے ہی یار شاہ نے اسے گانے کے بول بولتے ہوئے اپنے قریب کھینچا تھا، اس نے اپنے لہنگے کے نیچے سے پاؤں نکالتے زور سے اپنی ہائی ہیل یار شاہ کے پاؤں پر ماری تھی کہ وہ ایک دم کھانس کر رہ گیا۔ مائی نے خیز نظروں سے اسے دیکھا مگر ہاتھ پھر بھی اس کے پاس نہ آئے تھے آرزو کی کمر پر جانے سے۔ مشکلوں سے ملتا ہے ایسا سونا پیار سونی چیز، تیرے جیسی نہ مجھ کو کھونی رے۔ وہ زبردستی اس کے گرد باہوں کا ہار ڈالتے ہوئے بولا تو وہ ایک زور سے کوہنی اس کی کمر میں رسید کرتے اس کی کمر سیک گئی تھی۔ مگر اس جیسا ڈھیٹ شخص شاید ہی کوئی پیدا ہوا ہو جو باز آیا ہو اس سے دور ہونے سے، جبکہ اس نے اور کس کر اسے باہوں میں بھینچا تھا کہ وہ سب کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ تو شکر تھا سب اپنے آپ میں مگن تھے، ورنہ وہ یارشا کو اچھی طرح مزہ چکانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تینوں لے کے میں جاواں گا، دل دے کے میں جاواں گا۔ وہ تینوں اب کی بار ساتھ میں اپنی دلہنوں کو اپنے گرد گھماتے ہوئے بولے تھے اور اپنے گلے میں ڈالا مہندی جیسا دوپٹہ گول گول گھماتے اپنی دلہنوں کے گرد ڈالتے اسے دوپٹے کی مدد سے ان کو کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر گئے۔ جان ایسے نہ تڑپا کہ دیکھ لے مہر بھرے انداز سے، ہے یہ۔ وہ اپنی دلہنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولے تو ان دونوں نے ہی نظریں چرائی تھیں۔ کیسے بے شرم لڑکے تھے جو انہیں اپنی نگاہیں چرانے پر مجبور کر رہے تھے سب کے سامنے۔ وہ جانا تو آواز کو اپنی ملا اب کی بار لڑکیاں ان کو دھکا دیتی ہوئی ایک دوسرے کو معنی خیز اشارے کرتی ایک ساتھ بولی تھی، میری آواز سے ارے ہاں کہہ دے، ہاں کر دیا ہے تو نے مجھ کو یوں بے قرار، ماہی کہہ دیا دنیا سے میں تیری ہو گئی رے، ماہی کہہ دیا دنیا سے میں تیری تیرے نال میں آواں گی، سسرال میں جاواں گی۔ ان کی بات پر لڑکے جھومتے ہوئے ان کے قریب آئے تھے خوشی سے چلاتے ہوئے، تینوں لے کے میں جاواں گا، دل دے کے میں جاواں گا۔ لیکن یہ کیا؟ جیسے ہی وہ تینوں لڑکے اپنی دلہنوں کے قریب آئے، تینوں نے اپنے ہاتھ اپٹن سے بھر کر ان تینوں کے منہ پر دھوپ دیے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں بھی اپٹن جا چکا تھا اور انہیں نظر آنا بند ہو چکا تھا۔ سارے ان کی کارٹون جیسی شکلوں پر ہنسنے لگے تھے اور ہنس کر دوہرے ہو چکے تھے، جبکہ لڑکے لڑکیوں کو بدلہ لینے والے انداز میں دیکھنے لگے تھے، جس پر وہ واپس اسٹیج پر جا کر شاہانہ انداز میں بیٹھ چکی تھی اور ان کی کزنز لڑکوں کا منہ دھلوانے کو لے گئے۔ آرزو کو لڑکیاں کمرے میں چھوڑ گئی تھی، وہ خوش تھی، آج بہت خوش۔ اسے حالہ جو مل گئی تھی مگر وہ کھل کر کوئی اس سے بات نہیں کر پائی تھی۔ وہ کوئی کپڑے نہیں لائی تھی، جانا کی کزن نے اسے اپنا ایک نائٹ سوٹ دے دیا تھا، تبھی وہ اتنے دن بعد ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی، جیسے کئی دنوں بعد اسے کھل کر سانس آئی تھی۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر آئی اور چھلانگ لگا کر بیڈ پر چڑھی۔
ایٹ لاسٹ نم بستر، اپنا تکیہ، کتنا مس کیا میں نے ان سب کو، اس نے نم آنکھوں سے بیڈ پر پھیلتے کہا اور ادھر ادھر لیٹ کر کروٹ لینے لگی جیسے اپنی خوشی کو انجوائے کر رہی ہو، آنکھیں بند کر کے، جب اچانک دروازہ کھلا تھا اور یارش شاہ جو اپنے دھیان اندر آیا۔ آرزو کو یوں بیڈ پر بے ڈھنگے انداز میں لیٹے دیکھ اس کے لبوں کے کنارے پر مسکراہٹ مچلی اور اس نے اندر آتے دروازہ بند کیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر آرزو کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ او شٹ، دروازہ لاک کرنا تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے نیم اٹھتے دروازے کی جانب دیکھا تو وہاں یارک کو کھڑے دیکھ اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ تم یہاں کیسے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، نگاہ پہ ساختہ اپنے دوپٹے کی تلاش میں گھومی، وہ وہاں کہیں نہیں تھا۔ مطلب تم نہیں جانتی کہ انہوں نے ہمیں ایک کمرہ سونے کے لیے دیا ہے؟ وہ اپنے گلے میں ڈالتے دوپٹے کو پکڑتا، اپنے ہاتھ پر گول گول گھماتا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو یارشا، جانتے بھی ہو تم؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ ایک تو اس کا دوپٹہ بھی نہیں تھا اس کے پاس، اوپر سے یہ شخص اس کے قریب آتا جا رہا تھا کہ وہ ایک دم بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں میری شیرنی، مگر یہ مت بھولو کہ یہ لوگ ہمیں بس میاں بیوی سمجھتے ہیں، ویسے ایک دو دن کے لیے میاں بیوی بننے میں کوئی حرج بھی نہیں، جب موقع بھی ہے اور محل بھی۔ وہ اس کے اوپر ذرا کی ذرا جھکتا ہوا بولا تو وہ اس کے ماتھے پر انگلی رکھتے اسے اپنی انگلی سے زور سے دھکیلتی پیچھے کرتے بیڈ سے اٹھتے بولی۔ زبان سنبھال کر یا رکشا، موقع کو استعمال کرنے کا فن اگر تمہیں آتا ہے تو اس کو جواز بنا کر تمہاری عزت کو لوگوں کے آگے مشکوک بھی نہ کر سکتی۔ یہ مت بھولو تم ہو تو میں تمہاری دشمنی نہ، کب کیا کر جاؤں اور تمہاری ساکھ پل میں تباہ ہو جائے۔ بم! وہ ایک ہاتھ سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بلاسٹ کا اشارہ کرتے بولی تو یارشا معنی خیزی سے مسکرا دیا۔ دھمکی دے رہی ہو؟ وہ اسے جانچتے ہوئے بولا۔ دھمکی سمجھو یا نصیحت، دونوں ہی تمہارے کام کی ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹی بولی اور بیڈ پر بیٹھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ مجھے جانے کا کہہ رہی ہو؟ باہر شاید تم بھول رہی ہو یہ میرے دوست کا گھر ہے، وہ اسے باور کراتا ہوا بولا۔ تو میں کیا کروں؟ یہاں میں تمہارے کہنے پر آئی ہوں، اب شرطوں پر چلنے کی باری تمہاری ہے، وہ اسے تیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی۔ اور اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ اسے بیڈ پر سونا چاہوں تو؟ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ آرزو نے ایک اڑتا ہوا فلائنگ تکیہ مارا یارے شاہ کے منہ پر، جس سے اس کی بولتی وہیں بند ہوئی تھی۔ مہربانی، آرزو نے اسے زبردستی مسکراتے ہوئے نیچے سونے کا اشارہ کیا تھا اور چادر بھی دے دی تھی کہ نیچے بچھا کر سو جاؤ۔ تم یعنی مجھے یارے شاہ مستقل کے سردار کو فرش پر سونے کا کہہ رہی ہو، جو کبھی زندگی پر اس زمین پر نہیں سویا؟ آخر تم نے کیوں کر سوچ لیا کہ میں اس زمین پر سوؤں گا؟ وہ زمین پر حقارت سے اشارہ کرتا بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یاری شاہ، تمہارے لہجے میں اتنی حقارت ہے، اس زمین کے لیے مت بھولو کہ تم سدا زندہ نہیں رہو گے اور مر کر تمہیں بھی اسی زمین میں دفن ہونا پڑے گا، تب تمہارا کوئی بلند مرتبہ کام نہیں آئے گا۔ آرزو نے نہایت چپتے ہوئے لہجے میں اسے حقیقت سے آشنا کروایا تھا جس پر وہ چند لمحے کچھ بھول نہ سکا۔ آرزو واقعی اس کی بولتی بند کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ لب بھینچ کر کمرے میں موجود ایک واحد کرسی پر جا بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ دھرتا، اور آرزو مزے سے لیٹ چکی تھی۔ کتنا مزہ آتا ہے نا لوگوں پر حکم چلانے کا، یہ تو مجھے آج پتہ چلا ہے کہ تم روز کس چیز سے لطف اندوز ہوتے ہو، سب پر حکم چلاتے، اور آج دیکھو تم میری جگہ میں تمہاری جگہ ہوں۔ وہ اس کو سراسر جلاتے ہوئے بولی تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ کیا ہوا، ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ اگر تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے تو مجھ سے بلینکٹ مانگنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، اپنے دوست سے لے آنا۔ ہاں، وہ اسے کوئلوں پر جھونکتی خود نرم گرم کمبل میں منہ ڈال کر سو چکی تھی۔ آدھے گھنٹے میں ہی عائشہ کی کمر بیٹھ کر تختہ ہو چکی تھی۔ آخرکار وہ اپنی انا کو توڑ کر زمین پر بچھے بستر پر لیٹا۔ آرزو وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کی انا کو فنا کرنے کی وجہ بنی تھی، مگر وہ یہ تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ آخرکار وہ تھک ہار کر لیٹتے ہوئے ادھر ادھر کروٹیں بدلنے لگا۔ آرزو کمبل ہلکا سا نیچے کرتے اس کی جھرری سے ایک آنکھ سے یہ منظر دیکھتی ہنسی سے پھٹنے کے قریب تھی۔ آخر کہاں دیتی تھی قسمت ایسا موقع، بار بار ایسا شخص کا غرور توڑنے میں؟ بغیر انا کہ یہ شخص اتنا برا بھی نہیں ہے۔ اس نے یار شاہ کو بچوں کی طرح زمین پر لوٹتے دیکھا تو بے ساختہ دل میں سوچ آئی، جس پر وہ خود ہی لعنت بھیج کر رہ گئی، اور مزے سے خواب خرگوش کے مزے لینے لگی۔ ایک بچہ، پھر 2 اور 3 بج گئے، مگر یاری شاہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی اور کمر تو ایسے تھی جیسے کسی بھی لمحے ٹوٹ جائے گی۔ وہ بمشکل اٹھا تھا، کمر پر ہاتھ رکھتے جس سے کڑاکے نکل رہے تھے۔ اب وہ یہاں اور نہیں لیٹ سکتا تھا، ورنہ پکا اپاہج ہو جاتا۔ مجھے زمین پر سلا کر یہ لڑکی خود مزے کی نیند سو رہی ہے، جبکہ ونی میں تو یہ آئی ہے اور حکم مجھے دے رہی ہے، یاری شاہ کو، اور میں اس کے آگے جھک کیسے گیا؟ میں یاری شاہ ہوں، جھکنا میری فطرت پہ نہیں۔ بہت خوش ہو لیا تم نے لڑکی، اب خوش ہونے کی باری میری ہے اور نیندیں اڑنے کی باری تمہاری۔
وہ بیڈ کی طرف اپنے قدم بڑھائے ہوئے بولا اور اس کا کمبل اتارا تھا اور بیڈ کے اوپر آیا، اس کے بالکل نزدیک۔ صبح آرزو کو اپنے پر وزن محسوس ہوا تو وہ نیند میں منہ بنا کر رہ گئی۔ جب بوجھ مستقل محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں آہستہ آہستہ نیم وا کی، مگر یاریشا کو اپنے اوپر نیم وا جھکے دیکھے اس کی سانسیں سینے میں اٹکی تھیں۔ اس کی سرخ نیند سے بھوجل آنکھیں یاریشا کی شیطانی چمک لیے ہوئے آنکھوں سے ٹکرائیں تو جیسے لمحہ تھم گیا تھا۔ یاریشا کو اپنے اتنا قریب دیکھ اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تھی جو وہ اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتا گلے میں ہی کھونچ چکا تھا۔ آخر کیا ہوا تھا اس کے ساتھ رات کو، اور وہ اس حالت میں کیسے پہنچ گئی؟ یہ سوچتے آرزو کی دھڑکن خوف سے سست ہوئی تھی۔ تو کیا وہ اپنی عزت؟ پیچھے ہٹو، تم میرے اوپر کیا کر رہے ہو؟ وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سمیت اس کی آنکھوں میں اپنی گہری آنکھیں گاڑ گئی، مگر وہ یار شاہ تھا جس کی فطرت میں ہی نہیں تھا کسی کا حکم ماننا، تبھی وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ تم تو نیچے سو رہے تھے، پھر اوپر کیسے اور کب آئے؟ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکا دیتے ہوئے بولی تو وہ معنی خیزی سے مسکراتا ہوا پیچھے ڈہ گیا۔ کیا رات تھی، کبھی نہیں بھولوں گا میں اس رات کو، وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا بولا تو آرزو کے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تم تو نیچے سوئے تھے نا، پھر تمہاری رات دلکش کیسے ہو گئی؟ اس نے ہلکا سا ہکلا کر کہتے ہوئے اپنے کپڑے جانچتی نگاہوں سے دیکھے جو دکھنے میں تو ٹھیک ہی لگ رہے تھے، مگر یاریشا یوں معنی خیز باتیں کیوں کر رہا تھا؟ ارے اپنی اتنی حسین بیوی کی پناہوں میں رات گزری ہے، دلکش کیسے نہ ہوتی؟ وہ اسے ایک آنکھ مارتے ہوئے بولا تو آرزو کا سانس رکتے رکتے بچا تھا۔ کیا یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ خوف سے گلا پھاڑ کر چیخی اور فوراً بستر پر کھڑی ہو کر ایک تنقیدی نگاہ خود پر ڈالی۔ یہی سچ ہے میری شیرنی، تم رات میری پناہوں میں زیر ہو چکی ہو، کیا تمہیں اتنا بھی یاد نہیں؟ یاریشا نے اپنی بقول اس پر دھماکہ کرنا چاہا تھا، مگر منہ پر پڑنے والے تکیے نے اس کی بولتی بند کی تھی اور وہ اپنی سرخ ہوتی ناک مسل کر رہ گیا، جو بھاری پڑنے والے تکیے سے سرخ ہو کر اس کی آنکھوں میں آنسو لانے کا باعث بنی تھی۔ اس کی اس حرکت پر یاریشا نے آرزو کو گھور کر دیکھا جو اسے ہی کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو وڈیرے، تمہاری فطرت سے تو میں اچھی طرح واقف ہوں، گرگٹ ہو تم جو پل پل رنگ بدلتا ہے۔ اپنے جھوٹ کے جال میں بہت لوگوں کو پھنسانا آتا ہوگا، مگر یہ یاد رکھو تمہارے آگے بھی آرزو کھڑی ہے، تمہاری ایک ایک رگ سے واقف ہوں، تمہارے ہر وار سے پہلے اس کا توڑ کرنا جانتی ہوں میں۔ وہ اپنی کمر پر ایک ہاتھ ٹکاتے اس کی آنکھوں میں اپنی نڈر آنکھیں ڈال کر اسے دھمکی دیتے بولی جس پر وہ پورے دل سے قربان ہوا تھا اور دل پر ہاتھ رکھا۔ میں قربان میری جان، باتوں میں تو تمہارا کوئی ثانی نہیں، یہ تڑ تڑ کرتی زبان تو بہت دل فریب لگتی ہے مجھے، مگر ظالم تو اسے سراہنے کا موقع بھی کہاں دیتی ہو۔ یاریشا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے بولا تو وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی جیسے ابھی اس کی جان لینے کا ارادہ رکھتی ہو۔ مجھے مارنے کا سوچ رہی ہو؟ وہ اس کی تلاش کرتی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر بولا تو آرزو مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ آئی ول کل یو، میں تمہیں مار دوں گی یاریشا، وہ دانت کچکچاتے بولی۔ اسے یاریشا کی یہ بے باک تیور ایک آنکھ نہیں بھارے تھے۔ تو دور کیوں کھڑی ہو؟ جان ہی لینا چاہتی ہو تو قریب آ کر لو نا میری جان۔ وہ اس کی ٹانگوں پر اپنا پاؤں پھنساتا اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ اپنا توازن کھوتے اس کے سینے پہ گری، دونوں ہاتھ اس کے سینے پر تھے جبکہ آنکھیں ان گہری آنکھوں کے قریب ناک سے ناک ٹکرا رہی تھی تو یاریشا کی گرم سانسیں اس کا چہرہ جھلسا رہی تھیں۔ جیسے ہی یاریشا کے لبوں نے اسے چھونا چاہا وہ اپنا چہرہ دوسری طرف تیزی سے موڑ گئی کہ یاریشا کے لب اس کے رخسار سے مس ہو کر رہ گئے۔ اتنے میں ہی وہ سرخ پڑ چکی تھی جیسے کسی انگارے نے چھو لیا ہو اسے، جسم میں غصے کے باعث شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ آرزو نے اگلے ہی پل اسے جھٹکا دیا، وہ جو مسرور سا اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا جلد ہوش میں آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی، دھوکے باز انسان؟ وہ اگلے ہی پل اس کی گردن دبوچتے اپنے لہو رنگ آنکھیں ان آنکھوں میں گاڑ گئی اور اس کی اس جرت پر یاریشا کی نگاہوں سے بھی تمام الفت غائب ہو کر اب اس کی جگہ تیش نے لے لی تھی۔ جانتی بھی ہو لڑکی کہ کیا غصاخی کر رہی ہو تم؟ وہ ایک ایک لفظ چباتا ہوا در حقیقت نہایت سخت لہجے میں اسے وارن کر رہا تھا کہ ابھی پیچھے ہٹ جانے والے آگے اگر وہ ہٹانے پر آ گیا تو اس کے لیے بالکل بھی اچھا نہ ہوگا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں وڈیرے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میرے ہوش و حواس قائم ہیں ابھی۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ ہمارے درمیان کیا معاہدہ ہوا تھا۔ بہتر ہوگا کہ یاد رکھو ورنہ تمہارے حق میں بھی بہتر نہ ہوگا، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی اسے باور کرواتی بولی جس کے بدلے میں یاریشا جھٹکے سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے نیچے کر گیا۔ اب عالم یہ تھا کہ یاریشا اوپر تھا اور اس کے بازو دبوچے ہوئے وہ بے بس تھی اس کے نیچے۔ اپنی اوقات سے مت بڑھو لڑکی، تم پر جذبے نچھاور کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بیوی کے تلوے سے لگ جاؤں۔ میں مرد ہوں، مرد شوہر ہوں تمہارا،
میرا حکم ماننا ہی ہوگا تمہیں، ونی میں آئی ہو تم، ایک رکھیل سے زیادہ اوقات نہیں ہے تمہاری، میرے پاؤں کی دھول ہو تم۔ وہ لمحے میں آرزو کو عرض سے فرش پر پٹکتا لمحوں میں اپنے لفظوں سے اس کی عزت تار تار کرتا بولا تو آرزو کا دل اس کی سنگ دلی پر دھک سے رہ گیا۔ اس کا ہر ایک الفاظ اس کا دل چیر گیا تھا کہ وہ دانتوں تلے اپنے لب شدت سے میچتے انہیں زخمی کر گئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ برا لگ رہا ہے؟ اوقات یاد دلائی تو؟ وہ اس کی تھوڑی دبوچ سے طنز کرتا بولا تو وہ ایک دم ہنس دی، اتنا شدید کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اب وہ اپنی کم مائکی کے تھے، یہ یارق شاہ کے مذاق اڑانے کے لیے، یہ تو وہی بہتر جانتی تھی۔ تو مجھے میری اوقات یاد دلا گئے تم، یارق شاہ جو یہ بھول رہا ہے کہ بھرے بازار میں مجھ سے نکاح کر کے اپنی عزت بنایا، جس نے آج وہی شخص مجھے پاؤں کی دھول کرا ہے، مطلب کہ تم نے مجھ سے شادی کر کے وہی دھول اپنے چہرے پر مل لی؟ ہاں ہاں، مطلب تمہاری یہ اوقات ہے کہ پاؤں کی دھول کے ہم سفر بنو؟ وہ کہہ کہا لگاتی اس کا شدت سے مذاق اڑاتی بولی تو یارق شاہ کو احساس ہوا کہ وہ اپنے لفظوں سے اپنی ہی توہین کر بیٹھا، جس پر وہ اپنے دانت پیس کر رہ گئی۔ لڑکی، کیا جانتی نہیں تم تمہارے آگے کون ہے؟ وہ اس کی گردن دبوچتے بولا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اسے زور سے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکرا گئی۔ درد کی شدت سے یارق شاہ بل کھاتا ہوا پیچھے ہوا، جبکہ وہ درد اور آنسوؤں کے بعد بھی مسکراتی۔ اس کی خود کا ماتھا شدید دکھ رہا تھا، مگر وہ اسے اپنے پر سے ہٹا چکی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم ایک دل پھینک، عیاش، پل پل رکھیل بدلنے والا، ایک مجبور لاوارث عورت کے بچے کے باپ اور ایک دھوکے باز انسان ہو۔ وہ شدت سے ایک طرف تھوکتی اس کو حقیقت میں اس کی اوقات یاد دلاتے بولی تو وہ حیرت کی شدت سے پھٹی آنکھیں سمیت اسے دیکھنے لگا۔ آخر وہ یہ سب کیسے جانتی تھی؟ ارے تم تو ڈر گئے، حیرت ہو رہی ہے کہ میں یہ سب کیسے جانتی ہوں بھلا؟ مجھے کون بتائے گا؟ وہ بیڈ سے اتر کر دور جاتی بولی اور آئینے میں اپنے زخم کا معائنہ کرتے واپس پلٹی۔ یاد ہے جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا، اس دن وہ بے بس لاچار لڑکی آئی تھی میرے پاس اپنی محبت کی بھیک مانگنے، پر میں نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ جانتے ہو اس نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ وہ سنسنی پھیلانے بولی تو بیڈ پر سیدھا ہوا تھا، دیکھ اسے رہا تھا جیسے ابھی اس کا شکار کر گزرے گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ان سے نکاح مت کرو، میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ کون ہو تم؟ یارق شاہ کی باندھی۔ اور جانتے ہو جب اس نے مجھے اپنی محبت کا واسطہ دیا تو میں نے اسے کہا، کیا کہا؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے اندر تک اترتی زخمی نگاہیں ڈال بولی، میرے پاس انکار کا کوئی اختیار نہیں، دو ہی راستے ہیں میرے پاس، یا تو تمہاری طرح باندھی بن جاؤں یا یہ نکاح کر کے عزت نفس نہ صحیح مگر اپنی آبرو ضرور بچا لوں گی۔ وہ اب تک میں یہی کرتی آ رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں مجھے تمہاری حویلی میں کبھی عزت اور وقار میں اثر نہیں ہوگا، مگر اپنی عزت کی حفاظت تو میں کر پاؤں گی، یہ یقین تھا مجھے، اور اسی یقین کے بلبوتے پر میں یوں تمہارے سامنے غرور سے کھڑی ہوں۔ یارق شاہ، سب کے سامنے عزت دلوا نہیں سکتے تو نہ صحیح، مگر تنہائی میں مجھے بے آبرو کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میرے پاس اب فقط میری عزت کا ہی سہارا ہے، اگر یہ بھی تم نے مجھ سے چھین لی تو تمہاری سانسیں چھیننے میں لمحہ نہیں لگاؤں گی میں۔ وہ اس کو قہر بھری نگاہوں سے دیکھتی واش روم میں کپڑے بدلنے گھس گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ لباس تبدیل کرتی باہر جا چکی تھی۔ یارق شاہ کو پیچھے لامحدود سوچوں میں گھرا چھوڑ گئی تھی۔ آرزو اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آرزو تم؟ وہ اٹھتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ او ماڑا، کیسا ہے تم؟ اور کیا ہے یہ سب؟ اسفنیار لالا کی جگہ کون ہے یہ شخص؟ حالا نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تھے، جس پر آرزو نے الف تئیے اسے ساری کہانی سنا دی تھی، جسے وہ نم آنکھوں سے سن رہی تھی۔ تم اتنا سب سہتا رہا اور ہم کو بتانا بھی ضروری نہ سمجھا؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ کیا کروں حالا، یہ میرے اکیلے کی جنگ تھی، اپنے ساتھ کسی اور کو سزا کا شکار نہیں بنا سکتی تھی۔ میں پہلے ہی زندگی میں گنے چنے لوگ ہیں جنہیں میں کھونا نہیں چاہتی، اور تم جانتی ہو کہ ان کو بھی دکھ دوں ایسا مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ اس کی بات پر صبر کھوتی حالا نے اسے کس کر گلے لگایا۔ یاد رکھنا ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، اب کبھی ہم سے کچھ مت چھپانا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتی بولی تو آرزو اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلو جانا کے کمرے میں چلتے ہیں۔ جلد ہی وہ دونوں اس کے کمرے میں موجود تھے، جہاں وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ ماڑا، تم کو تو بہت تیز بخار ہے۔ حالا اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی بولی، کوئی بات نہیں، یہ بخار میری جان نہیں لے گا۔ وہ نیم دراز سی نم آنکھوں سے بولی تو دونوں تشویش کا شکار ہوئی۔ شب بولو لڑکی، آج تمہاری شادی ہے، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ کوئی بری بات بنتی والوں منہ سے؟ آرزو فوراً اس کا ہاتھ تھامتے بولی اور حالا کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لانے کا کہا، جو وہ فوراً لینے گئی۔ میں تمہاری اتنی قریبی دوست تو نہیں جانا، مگر تمہاری یہ حالت مجھے ڈرا رہی ہے، کیا تم نے یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کر رہی؟ آرزو نے پریشانی سے پوچھا تو آنکھیں بند کرتی جانا ٹھٹک گئی اور جھٹ آنکھیں کھولی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو، اور آرزو اس کے تاثرات سے جان گئی تھی کہانی بدل گئی ہے۔ مطلب میرا کہاں سچ ہے؟ تم یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کر رہی؟ وہ اس کے پاس ہی جگہ بنا کر بیٹھی تو جانا نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ کیا یہ سب اتنا واضح ہو گیا تھا اس کے چہرے پر کہ سبھی لوگ جاننے لگے تھے؟ تم نے جواب نہیں دیا، کیا مجھے بتانا نہیں چاہتی؟
جانا نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے کہا تو ایک آنسو کا قطرہ ٹپ کرتے اس کی آنکھ سے ٹپکا۔ ایسا نہیں ہے مگر جو چیزیں تقدیر میں ہی نہ ہوں بھلا ان کا ذکر کر کے کیا فائدہ؟ وہ آنکھیں میچ کر بیڈ سے ٹیک لگاتی بولی تو اندر آتے حالہ نے بھی پریشانی سے یہ بات سنی تھی اور پھر لفظ بلفظ اس نے ان دونوں کو اپنی محبت کی کہانی سے آگاہ کر دیا تھا کہ کیسے ہمدان اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ مگر میران ان کے بیچ آ گیا۔ او ماڑا، یہ کیا ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حالہ سر تھامتی بولی جو جانا کی باتوں سے ہی گھوم چکا تھا۔ جانا، برا مت ماننا مگر میرے نزدیک وہ محبت نہیں جو اپنی محبت کے لیے کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ تم اس سے محبت کرتی تھی، سب کے سامنے اقرار کرنے کے لیے بھی راضی تھی، مگر وہ ہمدان پیچھے ہٹ گیا۔ اگر اس کا پیار اتنا سچا تھا تو وہ اپنی محبت کے لیے کیوں نہیں لڑا؟ کیوں تمہیں یوں بزدلوں کی طرح کسی اور کا ہوتے دیکھ رہا ہے؟ کیا سوچا تم نے اس بارے میں؟ اس کے یوں کہنے پر حالہ نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا جبکہ جانا گہری سوچ میں گھر چکی تھی۔ کیا ہمدان کی محبت سچی نہیں تھی؟ کیا وہ شروع سے ہی اسے اپنانا نہیں چاہتا تھا؟ ان پہلوؤں پر اس نے کیوں غور نہ کیا؟ آخر سارا الزام وہ میران پر کیسے دھرتی آئی؟ جانا، آرزو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اگر وہ مرد اتنا ہی سچا تھا تو تمہارا ساتھ کیوں چھوڑا؟ وہ شخص اتنا ہی محبت کا دعوے دار تھا تو اب چوڑیاں پہن کر کیوں بیٹھا ہے؟ حالہ دانت کچکچاتی ہوئی بولی۔ حالہ ٹھیک کہہ رہی ہے جانا، اگر ہمدان سچا تھا تو اسے تمہارے لیے لڑنا چاہیے تھا، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ تم نے سارا الزام ہمدان بھائی کو دے دیا۔ تم نے یہ سوچا ہے کہ اگر مہران بھائی تم دونوں کے درمیان نہ آتے تو تم دونوں کے درمیان کی محبت کا امتحان نہ آتا تو کیسے وہ خود کو ثابت کر پاتا؟ مگر یہی حقیقت ہے، ہمدان اس محبت کے امتحان میں ناکام ٹھہرا۔ جبکہ مہران بھائی کی بات کی جائے تو ان کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے سچی محبت دیکھی ہے، وہ جگنو دیکھے ہیں جو کبھی مدھم نہیں ہوں گے۔ وہ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں ایسی چاہ ہوتی ہے جیسے وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتے، تمہیں دیکھ کر جینا چاہتے ہیں، اور تم ابھی بھی یہ سمجھتی ہو کہ ہمدان تم سے سچی محبت کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے تمہاری سوچ پر افسوس ہے، کیونکہ تم ایک کوئلے کی خاطر ایک ہیرے کو گنوا رہی ہو، اور یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ وقت رہتے پلٹ جاؤ جانا، اس کی تمام یادیں اپنے دل سے نکال دو اور اپنے ہم سفر کی ہو جاؤ۔ آرزو کی بات میں اسے اچھی طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، کوئی اسے بتانے والا تھا ہی نہیں جو وہ ان باتوں پر غور کرتی، مگر اس کی کئی ہر بات ایک پا کر وہ اب غور کر رہی تھی۔ تمہارا بہت شکریہ آرزو کہ تم نے مجھے اپنی بہنوں کی طرح سمجھایا، مگر میں ہمدان کی محبت کو بھولنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہوں، اور میں جانتی ہوں مہران مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ ان کی محبت ہی ہے جو میں ان کی طرف واقف ہو گئی ہوں، اور کل ہی میں انہیں دل سے قبول کر چکی ہوں۔ بس اب میری یہ دعا ہے کہ ہمدان کا باپ میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، اور میرا اس سے کبھی ایسا سامنا نہ ہو جو مجھے مہران کے آگے شرمندہ کرنے کا باعث بنے، کیونکہ اب میں اپنی تمام زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، اور وہ بھی باوفا عورت کے طور پر۔ اس کی بات پر وہ دونوں خوشی سے اس کے گلے لگ گئی تھی، اور باتیں کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ انہوں نے ہی جانا کے ساتھ پارلر جانا تھا اور برائڈل کے طور پر تیار کروانا تھا۔ جانا ان کے ساتھ پارلر گئی تو ان کے نانا کرنے کے باوجود بھی ان کو بھی تیار کروا دیا، اور ان کے لیے بھی ڈریسز جانا نے ہی سلیکٹ کیے تھے۔ آرزو نے سفید گھیرے دار فراک جبکہ حالہ نے سرخ رنگ کا فراک پہن رکھا تھا۔ دونوں ہی آسمان سے اتری ہوئی ہور لگ رہی تھی۔ ارے آج میری شادی ہے اور تم مجھ سے بھی خوبصورت لگ رہی ہو، یہ تو غلط بات ہے، جانا انہیں چھیڑتی ہوئی بولی تو وہ دونوں کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ مگر جیسے ہی وہ لوگ حال پہنچے تو اندر داخل ہوتے حالانکہ مسکراہٹ سرے سے ہی غائب ہوئی، کیونکہ منظر کچھ مختلف نہ تھا۔ آج بھی اس کا شوہر کسی اور لڑکی کی زلفوں کا اسیر ہو رہا تھا۔ آرزو نے حالہ کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے تو نگاہ سامنے گئی، جہاں کیس ہنس ہنس کر کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑے اس پر جھکا سرگوشیوں میں مصروف تھا، جسے دیکھ آرزو دانت پیس کر رہ گئی۔ کیا ہے یہ سب حالہ؟ تم اس سب کی اجازت کیسے دے سکتی ہو اپنے شوہر کے، وہ شوہر جو تمہیں جان سے پیارا ہو؟ آرزو نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اس کی حقیقت اسی پر آشکار کی تو حالہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ مگر تھوڑی ہی دیر میں اب یا رکشا بھی لڑکیوں اور کیس کے پاس جاتا ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگا، جس پر حالہ نے آرزو کو دیکھا جو انہیں کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور اگلے ہی پل وہ حالہ کا ہاتھ تھامتے ان دونوں کی جانب بڑھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یارشا کا دوست بھی حقیقتاً فطرتاً میں بھی اس جیسا ہوگا۔ آرزو نے وہاں آتے ہی ان دونوں پر تیزاب چھڑکا، جس پر وہ غصے سے اسے دیکھنے لگے۔ آرزو کی بات پر وہ دونوں اسے غضبناک نگاہوں سے گھور رہے تھے جب وہ معصومیت سے بولی، ارے کیا ہوا؟ میری بات اتنی کڑوی لگ گئی؟
کیا جو دونوں کے منہ اس طرح بن گئے ہیں؟ مگر کوئی نہیں، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی کہ حقیقت یہی ہے جو چاہ کر بھی بدلی نہیں جا سکتی۔ آپ جیسا عیاش فطرت مت کبھی نہیں بدل سکتا۔ آرزو ان دونوں کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی تو یار شاہ کی کنپٹیاں سلگ اٹھی تھیں اپنے دوست کے سامنے، لڑکیوں کے سامنے اتنی احتکامیز لہجے پر۔ یار شاہ یہ کیسی بدتمیزی ہے؟ کیا تم نے اپنی بیوی کو نہیں سکھایا کہ محفل کے کیا ادب و آداب ہوتے ہیں؟ کیا ان میں ذرا سے بھی مینرز نہیں ہے جو انہیں یہ سکھا سکیں کہ دوسروں سے بات کس طرح کرنی ہے یا پیش کس طرح آنا ہے؟ کیس دانت کچکچاتے ہوئے آرزو کو غصے سے دیکھ رہے اس کو اوقات یاد دلاتے ہوئے بولا، بالکل اس کی بیوی پر ہی گئی تھی، اس کی دوست کی زبان بھی تبھی کیس کو تب چڑھی۔ مینرز تو یقیناً ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو اس قابل ہوں کہ ان کی عزت کی جائے، مگر آپ کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ میں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا بالکل صحیح کیا۔ میں جانتی ہوں میرے دوست کبھی بڑی محفل میں آپ کو ادب و آداب سے آگاہ نہیں کرے گی، مگر میں اس کی طرح نہیں۔ مجھے کبھی حالت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا جو آپ کا لحاظ کیے ہوئے اب تک پتہ نہیں کس وجہ سے، مگر ہاں یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ جیسے مردوں کو، کیونکہ آپ کے دوست کی فطرت سے تو میں بخوبی واقف ہوں۔ اور آج آپ کو دیکھ کر یقین آ گیا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، کیونکہ آپ اس کی مثال پر بالکل پورے اتر رہے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہے کہ مہران بھائی آپ دونوں کے بیچ رہتے ہوئے بچ کیسے گئے؟ وہ ایک کے بعد ایک تاک تاک کر ان پر کوڑے برستی چلی گئی۔ مجھے رشک آتا ہے جانا کی قسمت پر، اور دکھ ہوتا ہے اپنی دوست کی قسمت پر کہ اس کے ہمسفر آپ جیسے شخص ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا اگر کبھی میری دوست کی آنکھوں میں آپ کی وجہ سے ایک آنسو بھی آیا تو اپنی خیر منائیے گا، صاحب آپ کو کورٹ میں کھینچنے سے دریغ نہیں کرے گی آرزو، یہ وعدہ ہے میرا، اور آپ کے لیے دھمکی بھی۔ آرزو کیس کو نظریں چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سینے پر ہاتھ لپیٹی ہوئی لب سکیڑ کر بولتی، کیس کو اچھی خاصی آگ لگا چکی تھی، حالانکہ ہاتھ تھامتی۔ یہ آخر کیا کہہ کر گئی ہے مجھے؟ تمہارے سامنے اس نے مجھے اتنا کچھ سنا دیا یارشا، اور تم نے ایک لفظ تک نہ کہا۔ تف ہے پھر تمہاری دوستی پر، یہ کیسی لڑکی کو اپنی بیوی بنایا ہے جس کی زبان بکواس کرتے نہیں تھکتی؟ کیس نے تو جیسے انگارے چبا لیے تھے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیتا۔ شکر ہے یہ لڑکی اس کے حصے میں نہیں آئی تھی، اس کے لیے تو حالہ ہی کافی تھی۔ آرزو تو اس سے بھی دو چار ہاتھ آگے تھی۔ پتہ نہیں عارشہ کیسے اس لڑکی کو برداشت کر رہا تھا، کیونکہ اگر ایک دن بھی وہ خود اس لڑکی کے ساتھ گزارتا تو یقیناً خودکشی کر لیتا۔ یہ تم نے کیا کیا آرزو؟ اتنا سب کچھ سنا دیا تم نے ماڑا ان کو، وہ بھی سب کے سامنے۔ اب تو وہ کسی طور خاموش نہیں بیٹھے گا۔ تم کو ان کے غصے کا نہیں پتہ ماڑا، نہایت الٹی کھوپڑی کا آدمی ہے، پتہ نہیں اب کیا کر جائے گا۔ خالہ نے سر پیٹتے ہوئے کہا تو آرزو اس کو گھور کر رہ گئی۔ تم چھپ کر کے بیٹھو، آئی بڑی اپنے محبوب کی چھپی چمچی، زبان تو اس کے سامنے تمہاری چلتی نہیں ہے اور میرے سامنے تمہاری چلتی زبان رک نہیں رہی۔ اگر یہی گز بھر کی زبان تم نے اس شخص کے سامنے چلائی ہوتی تو آج جو وہ تمہیں اپنا روپ دکھاتا ہے وہ نہ دکھا پاتا۔ آرزو تو کلس کر رہ گئی تھی اس کی بزدلی پر، مگر حالہ اس کو کیا بتاتی کہ اپنی زبان کے جوہر وہ پہلے ہی اس شخص کو دکھا چکی ہے، جس کے باعث وہ ہر دفعہ سر تپا سلگ کر رہ جاتا۔ مگر حالہ نے آرزو کو کچھ نہ بتایا، مگر وہ اسے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ اپنے دل پر کس کا زور چلتا ہے۔ جب محبت کی ہو تو اپنے محبوب کی کوتاہی بھی نظر انداز کرنی پڑتی ہے، جو کہ حالہ اکثر کر جایا کرتی تھی۔ یہ تم کیا کہہ کر آئی ہو لڑکی میرے دوست کو؟ کیا میں نے تمہیں نہیں سمجھایا تھا کہ باہر آ کر اپنی زبان کے جوہر دکھانے کی ضرورت نہیں؟ تم ایک بار حویلی چلو، پھر دیکھو کیسے بل نکالتا ہوں تمہارے۔ تبھی اچانک عارشہ پیچھے سے نمودار ہوتا اس کا بازو دبوچ کر بابینہ کے سامنے اسے تھوڑی دور لے جا کر دیوار سے ٹکراتا ہوا بولا تو آرزو آنکھوں میں قہر لے کر اس کا یہ انداز دیکھ کر رہ گئی اور اس کا ہاتھ جھٹک کر رہ گئی۔ اول تو میں کوئی رسی نہیں جس کے تم کیسے بل نکال سکو، اور دوسری بات مجھے کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے یارشا۔ میں تمہارے کہنے پر یہاں آ تو گئی، مگر یہاں رہنا کیسے ہے اور کیا کرنا ہے یہ مجھے ہرگز بھی تم جیسے شخص سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس کو عزت کا مفہوم نہیں پتا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہتی۔ یارشا کے غصے کو ہوا دے گئی تھی جو اتنی دیر سے ضبط کر رہا تھا۔ مت بھولو لڑکی، بے شک ہم اس وقت باہر ہیں، لیکن جانا تو ہم نے حویلی ہی ہے، اور ہو تو تم میری نام نہاد بیوی ہی نا۔ جو چاہے کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، اور ویسے بھی تم مجھے سب کے سامنے بے شرم تو قرار دے ہی چکی ہو، اس لیے اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ میں دوں گا تو تمہیں میرا انداز پسند نہیں آئے گا۔ وہ اس کی تھوڑی کو دبوچتے ہوئے بولا تو آرزو آپے سے باہر ہوئی تھی۔ اس کی اس دن کی گئی حرکت وہ بھولی تو نہ تھی، اور بغیر وہ سوچتے سمجھتے پاس پڑے کینڈل اسٹینڈ کو اٹھاتی موم بتیوں سمیت اس کے پاؤں پر الٹ گئی۔ جہاں گرم گرم موم یارشا کے جوتے سے نظر آتی انگلیوں پر گرتی،
اس کا پاؤں بری طرح جلا کر زخمی کر گئی تھی، جبکہ وہ ہلکا سا چیخ مارتے ہوئے پیچھے ہٹا اور آرزو اسے فاتحانہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی، جیسے کہہ رہی ہو اور لو مجھ سے پنگا، کہا تھا نا دور رہنا مجھ سے، مگر تمہیں میری ایک بار میں کی گئی بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے یا رکشا کہ میں وہ آنکھ ہوں جس کے پاس آ کر صرف تم خود کو جھلسا سکتے ہو مگر کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی مرتے دم تک میں تمہیں تمہارے گندے ارادوں میں کامیاب ہونے دوں گی۔ میں آرزو ہوں، تمہاری رکھیل نہیں، جسے جب چاہا تم نے استعمال کیا اور جب چاہا جہاں مرضی پھینک دیا۔ اپنے احساسات کو قابو میں رکھنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ تمہاری الفتیں، یہ چاہتیں مجھ پر کام نہیں کریں گی، اور نہ ہی میں تمہاری محبت کی طلبکار ہوں، اور سب کچھ تمہیں پہلے ہی ہار چکی ہوں۔ اب ہارنے کو میرے پاس کچھ باقی بھی نہیں بچا، اس لیے اپنی جان کی پرواہ کرو، کیونکہ اگر تم نے میری عزت پر آنچ بھی پہنچانے کی کوشش کی تو تمہیں پھانسی کے پھندے تک لے جانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکے گا یا رشا، کوئی بھی نہیں، یہاں تک کہ تمہاری نام نہاد انا بھی نہیں، جو پل میں میرے قدموں میں خاک ہوگی۔ اس کو انگلی دکھا کر اس کے انجام سے اسے آگاہ کرتی ہوئی وہاں سے جھٹکے سے مڑتی ہوئی جا چکی تھی، جبکہ یارشا اپنا زخمی پیر جھٹک کر رہ گیا۔ آخر کیوں وہ اس کے سامنے بے بس ہو جایا کرتا تھا؟ آخر کیوں اس کی زبان بند نہیں کر پایا تھا؟ کیوں اس نے اسے جانے دیا تھا؟ وہ ایک دم دیوار پر ہاتھ غصے سے مار کر رہ گیا۔ ہو نہ ہو وہ آنے والے کل میں اس کے لیے مصیبت بننے والی تھی، یہ وہ اچھی طرح جان چکا تھا، مگر اس مصیبت کو اپنے آگے جھکانا کیسے تھا یہ بھی وہ جان چکا تھا۔ ماڑا، تم یہاں ایسے کیوں کھڑا ہے؟ لگتا ہے ہمارا دوست نے تمہارا بہت زیادہ بے عزتی کر دیا، کہ تمہارا اوپر نیچے سے دھوئیں نکلنے لگ گیا ہے۔ حالانکہ اس کو چلتے کرتے ایک جگہ پر سگریٹ کے گہرے گہرے لمبے لمبے کش لگاتے دیکھ اس کے پاس آتی چلتے پر نمک چھڑکتے ہوئے بولی، مقصد صاف اس کا سگریٹ چھڑوانا تھا، تو کیا اس غضبناک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا جیسے ابھی اگلے ہی پل اس کا شکار کر جائے گا۔ ہم تو معصوم ہیں، ہم نے کیا کیا؟ ہمیں کہاں گھورتا ہے؟ جس پر حالہ نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتے سیز فائر کے انداز میں اسے دیکھ کے کہا، یو نو واٹ، تم دونوں ایک ہی تھالی کے بینگن ہو، اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہاری دوست تم پر ہی گئی ہے۔ ضرور تمہیں نے اسے کچھ بتایا ہوگا جو وہ اتنی زیادہ میرے سامنے گوہر افشانی کر کے گئی ہے۔ شکر مناؤ کہ ابھی میں نے اس کی زبان نہیں کاٹی، ورنہ جتنی اس نے مجھے بدتمیزی سے، ایسی بدتمیزی کرنے والے کو میں کبھی سلامت نہیں چھوڑتا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا تو ایک دم حالہ کا کہکہا نکل گیا، جیسے وہ اس کی کہی بات پر ایسے ہنس رہی ہو جیسے بچوں کی طرح۔ بچوں کی بات پر ہنستے ہوئے یہ دیکھ کر کیس اور سیخ پا ہوا تھا۔ اب تم یوں منہ پھاڑ کر ہنس کیوں رہی ہو؟ ایسا کیا مذاق کر دیا میں نے تمہارے ساتھ؟ ایک تو میں تم سے اتنی سنجیدہ بات کر رہا ہوں، تمہارے کہہ گئے نہیں ختم ہو رہے، کیا تمہاری ہنسی بند کروں میں؟ وہ 2 قدم اس کے قریب آتے ہوئے بولا تو وہ دیوار سے جا لگی اور فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس سے کوئی بعید نہیں تھی، پتہ نہیں کیا کب کٹ جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ ماڑا، بات دراصل ہے کہ تم کیا کاٹے گا ہمارے دوات کا زبان، شکر تو تم کو تو منانا چاہیے خوچے کہ اس نے تم کو صحیح سلامت چھوڑ دیا۔ ہم کو تو حیرت ہو رہی ہے کہ اس نے تم کو بخش کیسے دیا۔ وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے اپنی تھوڑی پر ایک انگلی رکھ کر پرسوچ انداز میں بولی تو کیس کا چہرہ اتنی توہین پر سرخ پڑ گیا تھا۔ اچھا، شاید اس نے تم کو ہمارا شوہر سمجھ کر بخش دیا ہے، اب سمجھ آیا، وہ تالی بجاتے بولی، کیونکہ جس نے بھی اس کی زبان کاٹنے کی کوشش کی ہے ہمیشہ اپنے 2-4 ہاتھ توڑوا کر آ گیا ہے۔ اپنے دوست سے پوچھ لینا، اس کے ساتھ بھی ضرور کچھ ہوا ہوگا۔ او ماڑا، ہمارا تم کو بھی مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس کے ساتھ تو میں کرنے کا ضرورت نہیں، ورنہ اگلے دن تم دماغی مرض یا ہاتھ سے اپائش ضرور ہو جائے گا۔ حالہ لہک کر اسے آنے والے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ پیچھے وہ منہ کھولے کھڑا اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا کہ آخر یہ چھٹاک بھر کی لڑکی اس کی بے عزتی کیسے کر گئی۔ لیکن جو ہی اس کی نظر یارشا کے لنگڑا کر چل کر آنے پر پڑی تو اس کو ساری کی ساری بات خود ہی سمجھ آ گئی تھی۔ جو خود تھوڑی دیر پہلے اپنی بیوی کے پیچھے اس سے پوچھ گچھ کرنے گیا تھا، مگر اب یوں لگڑاتا ہوا آ رہا تھا، تو مطلب صاف تھا، اس کی بیوی نہایت خطرناک تھی۔ السلام علیکم ویورز، اگلا پارٹ آپ لوگ 1000 سبسکرائبرز پورے کریں گے تب ہی آئے گا، اس سے پہلے نہیں۔ اس سلسلے میں اس لیے ایک سبسکرائب کرنے کی ہی تو بات ہے، کر دینا پلیز۔ جو سبسکرائب کر کے ہمارے ضرورت مند اسٹاف کی مدد کرے گا، اس کے اجر کے بدلے اللہ اس کی تمام دلی مرادیں پوری کر دے گا، کیونکہ ایک یتیم کی مدد کرنے والے کو اجر دینے کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ شکریہ۔